ایک بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک پرانا زیور گھر میں پڑا ہے اور خواتین جاتی ہیں اس زیور کو لے کر، یا تو وہ زیور ان کو دے دیا جاتا ہے سونار کو کہ یہ زیور بھی رکھ لیں، بدلے میں ہمیں جو ہمارا سونا بنتا ہے وہ ہمیں سونا دے دیں یا پھر نیا سیٹ دے دیں، جو کمی بیشی ہے وہ ہم پیسوں سے پوری کر لیں گے، کمپنسیٹ کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو صورت ہے یہ بہت ہوتی ہے مارکیٹ میں۔ تو اس میں تو اس چیز کا بہت دیکھا جاتا ہے کہ جی اس میں تو بی کھوٹ زیادہ ہے، میرا والا تو تھوڑا خالص ہے، تو یہ اتنے کیرٹ کا ہے، یہ اتنے کیرٹ کا ہے، اس سے تو باقاعدہ فرق پڑتا ہے۔ تو یہ سارا یہ عمل جس طرح آپ نے فرمایا اس کی روشنی میں تو یہ جائز نہیں ہوگا؟ جی بالکل جائز نہیں ہوگا۔ اس کی پھر کیا متبادل صورت؟ جی میں عرض کرتا ہوں جی پلیز۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ اگر جو ملاوٹ ہے اگر وہ 50% سے کم ہے تو اس کو خالص ہی سمجھا جائے گا، جیسے کہ زیور کی مثال آپ نے دی۔ جی تو اس میں اگر سونار نے زیور ہی اس کے بدلے دینا ہے جی تو اس کی ذمہ داری ہے کہ پورا اس وزن کا زیور دے۔ البتہ یہ ایسا تو کوئی نہیں کرتا، تو شرعاً متبادل طریقے موجود ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اگر جو زیور آپ کا ہے آپ دکاندار کے پاس جاتے ہیں تو آپ وہ زیور کی قیمت لگوا لے اور پیسوں کے بدلے وہ بیچتے ہیں۔ صحیح۔ معاملہ جو ٹرانزیکشن آپ کا ہے وہ سونے کے بدلے نہ ہو بلکہ سونا کے کرنسی کے بدلے ہو، اور وہ بھی مصنوعی طریقے سے نہ ہو، باقاعدہ وہ کرنسی آپ اس سے لے بھی لیں، صحیح ہے، اور پھر اس کرنسی سے جتنا بھی زیور اس کے ہاتھ سے ملتا ہو تو وہ زیور اس سے لے لیں۔ ٹھیک ہے۔ تو بیچ میں ایک اور ٹرانزیکشن ڈال دے، لیکن اس میں دو باتیں ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ مصنوعی طریقے سے نہ ہو، جی صرف بل بن جائے، صرف بل بن جائے اور ایک زبانی کلامی بات ہو، بلکہ ضروری ہے کہ الفاظ بھی اسی کرنسی کے معاملے کے ہو، کرنسی آپ اس سے لے بھی لے، صحیح ہے، اور اس میں یہ کوئی ارینجمنٹ اور کوئی شرط نہ ہو کہ اس کرنسی سے آپ ضرور اس سے سونا ہی لیں گے، آپ آزاد ہوں گے، آپ لے یا نہ لے، سونا لے کوئی اور لے۔ صحیح۔ تو اس طرح اگر معاملہ کیا جائے تو ایک شرعی متبادل ہے اس کا۔ ایک بار عقد مکمل ہو پھر دوسرا عقد، ہاں دوسرا ہو، آپس میں انٹر لنک بھی نہ ہو، اور اس کا کوئی عرف اور کسٹم بھی نہ ہو، اگر ہے تو پھر اس کی کوئی صورت نہیں ہے، پھر صرف پیسے کے بدلے ہی آپ بیچ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک بات تو یہ برابری والی ہے۔ جی۔ دوسری بات یہ ہے کہ پوزیشن اور قبضہ اسی مجلس میں، جس مجلس میں یہ معاملہ ہو رہا ہے اسی میں جانبین کا قبضہ پایا جائے۔ اور عام چیزوں میں تو قبضہ کا اصول یہ ہے کہ موبائل اگر میں آپ کو بیچتا ہوں تو میں نے اگر موبائل کی طرف اشارہ کر لیا اور آپ کے ایکسس میں ہے کہ آپ لے سکے تو اتنا کافی ہے، قبضہ آپ کا ہو گیا۔ جی۔ لیکن جہاں تک سونے چاندی کی بات ہے تو اس میں حصی حقیقی قبضہ ضروری ہے کہ آپ کا زیور میں ہاتھ میں لے لوں، اپنے پاس رکھ لوں اور اپنا زیور آپ کو دے دوں۔ اگر اس طرح قبضہ نہیں ہوتا تو یہ بھی سود میں بات چلی جاتی ہے۔ لیکن اس طرح قبضہ جو ہے یہ فوراً کوئی ضروری نہیں ہے۔ سیشن آف کنٹریکٹ جب تک وہ گفتگو چل رہی ہے اس کے اندر بھی ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہم ایک دوسرے سے باڈی کے لحاظ سے جب تک الگ نہیں ہوئے تو ہمارے اوپر لازم نہیں ہے، لیکن جب ہم الگ ہونے لگیں گے تو اس سے پہلے ضروری ہوگا کہ ہم دونوں کی اپنی اپنی چیزوں پر قبضہ ہو۔ اس میں اگر ایک چیز بھی ادار ہے، غائب ہے، اگرچہ میں آپ کو 5 منٹ کی اس پہ حاضری کا وعدہ بھی دوں تب بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، سودی معاملہ ہو جائے گا۔ صحیح۔ تو جب ہم جنس تبادلہ ہو دونوں چیزوں کا تو اس میں دو چیز ضروری ہے کہ برابری ہو مقدار کے اعتبار سے اور یہ کہ قبضہ ہو، اور قبضہ بھی حقیقی قبضہ ہو، صرف تعین کی شکل نہ ہو۔ تو ایک بات تو یہ ہے۔ بالکل۔ دوسری صورت یہ ہے کہ سونا کا چاندی یا چاندی کے سونے کے، جس کو مختلف جنس کا تبادلہ کہتے ہیں، تو اس میں اس بات کی تو ظاہر ہے اجازت ہے کہ مقدار برابر ہونا ضروری نہیں ہے۔ 1 تولہ چاندی کے مقابلے میں 1 تولہ سونا تو نہیں آئے گا، تو مقدار میں کمی بیشی تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ ضروری ہے یہاں بھی کہ الگ ہونے سے، باڈی کے لحاظ سے الگ ہونے سے پہلے قبضہ ہو دونوں چیزوں پر۔ صحیح۔ یہاں بھی قبضے میں کوئی گنجائش والی بات نہیں، یہ حقیقی قبضہ ضروری ہے۔ اگر تھوڑی سی بھی ڈیلے ہوتی ہے، اگر آپ کی آنکھوں سے دوسرا آدمی غائب ہی ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ چیز لینے کے لیے ہی کیوں نہ جائے، تب بھی یہ سود میں معاملہ جائے گا۔ تو ایسا معاملہ نہیں کرنا چاہیے، آلریڈی سب چیزیں حاضر کر کے ہی پہ نقد و نقد ہونا چاہیے، نقد و نقد معاملہ ہونا چاہیے۔ تو دوسرا اصول یہ ہے۔ بہتر، جی ٹھیک ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ سونا چاندی آپس کے تبادلے کی صورتیں صرف نہیں ہوتی، کرنسی کے بدلے بھی ہوتی ہیں۔ تو کرنسی کے بدلے نقد خرید فروخت بھی ہوتی ہے، ادھار بھی ہوتی ہے۔ تو نقد میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ادھار خرید و فروخت میں 2 مسائل ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ادھار کی وجہ سے قیمت بڑھائی جاتی ہے، تو یہ اصول سمجھنا چاہیے کہ عام کموڈیٹیز میں تو اس کی اجازت ہے کہ نقد کی قیمت کم ہو، ادھار کی زیادہ ہو، لیکن سونا چاندی کے معاملات ہو، کرنسی کے معاملات ہو تو اس میں ادھار کی وجہ سے آپ قیمت میں اضافہ نہیں کر سکتے۔ اگر ہوگا تو یہ سودی ہیلا ہوگا، ایک ٹریک ہوگا سودی، اور ناجائز ہوگا، حرام ہوگا۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ اس میں یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ
احد العوضین پر قبضہ، یعنی دو میں سے کسی ایک چیز پر قبضہ یہاں ہونا بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے. یا تو پیسے پر قبضہ ہو، یا اس کے بدلے میں جو چاندی یا سونا ہے یا تو اسی پر قبضہ ہو. صحیح. لیکن یہاں تھوڑی سی ریلیکسیشن قبضے کے بارے میں یہ ہے کہ یہاں حقیقی قبضہ کوئی ضروری نہیں کہ اب ہاتھ میں لے کر چیز لے جائے وہاں سے. صحیح. بلکہ اگر وہ چیز سامنے موجود ہے، اس کی طرف اشارہ ہوا اور وہ آپ کے ایکسیس میں ہے کہ اگر آپ لینا چاہیں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، پھر وہ چیز آپ وہی رکھ کے چھوڑ لیتے ہیں دکاندار کے پاس، اور آپ اس کو پیسے دے دیتے ہیں یا پیسے نہیں دیتے لیکن وہ چیز آپ کو اس طریقے سے مہیا کر لیتا ہے، تو یہ بھی کافی ہے. دونوں میں سے کسی ایک چیز کا قبضہ ہونا ضروری ہے. اور ادار کا معاملہ جب ہوتا ہے تو عام معاملات میں یہ اصول ہے کہ وقت متعین ہوگا کس وقت ادائیگی ہوگی، اور یہ کہ اگر ڈیلے ہوتی ہے، تاخیر، تو اس پہ کوئی جرمانہ نہ ہو، تو وہ بات یہاں بھی ضروری ہے. تو یہ ادار کے معاملات کے ایک اصول ہے. ایک اہم بات یہ ہے کہ آرڈر پر تیار کروایا جاتا ہے مال. جی. یہ مینوفیکچرنگ مارکیٹ میں جو عام لوگ ہوتے ہیں، دکاندار، کاروباری، وہ وہاں سے تیار کرواتے ہیں. تو تیار کروانے کا جو معاملہ ہے، آرڈر پر کوئی بھی چیز تیار کروانا، اس کو فقہ کی اصطلاح میں استثناء کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس معاملے میں ایک ریلیکسیشن ملتی ہے. وہ یہ ہے کہ اس میں جیسے کہ ابھی ہم نے ذکر کیا کہ اگر مختلف جنس کا تبادلہ ہے یا کرنسی کے ساتھ سونے چاندی کا ایکسچینج ہو رہا ہے تو بھی ایک چیز پر قبضہ ضروری ہے. لیکن اگر آپ آرڈر پر کسی سے مال تیار کرواتے ہیں تو اس میں کسی بھی چیز پہ قبضہ ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ وہ چیز تو ابھی تک بنی نہیں ہے، اور قبضہ اور جو قیمت آپ دے رہے ہیں وہ استثناء کی قیمت ہے. استثناء کی قیمت میں فقہاء نے اس کو لازم نہیں قرار دیا کہ اسی مجلس میں وہ حوالہ کی جائے، تو بعد میں بھی آپ دے سکتے ہیں. تو آرڈر پر مال تیار کروانے میں، لیکن یہاں سختی یہ ہے کہ چونکہ وہ چیز غائب ہے نظروں سے، تو اس کی پوری اسپیسیفیکیشن ہونی چاہیے کہ وہ کس حجم کی چیز ہوگی، کس ورائٹی، کس معیار کی، اس میں نگینوں کی تعداد کیسے ہوگی، مقدار اور حجم کیا ہوگا. جو بھی ضروری تعین ہے وہ کرنا ہوگا، ورنہ معاملہ فاسد ہو جائے گا. تو آرڈر پر بھی مال تیار کروایا جا سکتا ہے، اور اس کا یہی اصول ہے. ٹھیک ہے. ایک اہم بات یہ ہے کہ سونا چاندی کی صورت میں قرض کے معاملات بھی ہوتے ہیں. دکاندار آپس میں بھی کرتے ہیں، عام لوگ بھی کرتے ہیں. تو اس میں قرض کا معاملہ ہو سکتا ہے. جیسے کہ میں آپ سے روپے قرض لے سکتا ہوں، تو سونا یا چاندی بھی قرض لے سکتا ہوں. سونا چاندی اگر اینٹ کی شکل میں ہے یا ڈلی کی شکل میں ہے تو وہ تو یقیناً ہو سکتا ہے اس میں قرض کا معاملہ. لیکن اگر زیور کی شکل میں ہے اور زیور ایسا ہے کہ بالکل اس جیسا زیور مارکیٹ میں عام ملتا ہو، کہ اس حجم کا، اس کوالٹی کا، اس ڈیزائن کا، تو پھر اس جیسے زیور جس کے ہم جنس زیور اور مل جاتے ہیں، مثال موجود ہے، تو اس کا بھی قرض کے معاملات ہو سکتے ہیں. تو قرض کی صورت بھی اس میں بن سکتی ہے. پھر اس کی ادائیگی میں ظاہر ہے کہ ایک جانب سے تاخیر تو ہوگی، لیکن چونکہ ٹرانزیکشن سیل پرچیز کا نہیں، یہ قرض کا ہے، تو اس میں اس کی اجازت ہے کہ ایک چیز میں ابھی آپ سے قرض لوں اور پھر ادائیگی بعد میں کر لو، تو اس میں اس مجلس میں قبضہ نہ ہو ممکن ہے اور نہ کوئی ضروری ہے شرعی حوالے سے. تو قرض کے اصول بھی اس میں ہیں. ایک اہم بات یہ ہے کہ آپ جب جیولر ہے تو آپ کے پاس مختلف آرڈر آتے ہیں. بعض اوقات لوگ ناجائز چیز جیسے کہ سلیب کی شکل میرے لیے بنا کر دے، یا کسی جاندار کی شکل کا کہا جاتا ہے. یہ ایک مرد آپ کے پاس آتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنے استعمال کے لیے سونے کی انگوٹھی بنوانی ہے. تو اس طرح کی چیزیں ناجائز ہے، تو اس کا بنانا بھی جائز نہیں ہے. اس طرح اگر چاندی کی انگوٹھی مرد بنواتا ہے لیکن 4.5 ماشے سے زیادہ، تو وہ بنانا بھی مکروہ تحریمی ہے، ناجائز ہے. تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جو کاریگر کا، جو گاہک کا آرڈر ہے وہ شریعت کے مطابق ہو. ایک اہم بات یہ ہے کہ جس کیرٹ کا سونا ہے، تو جب آپ گاہک کو بتائیں گے تو وہی بعینہ ہی متعین جو حقیقی کیرٹ ہے وہی بتانا آپ پہ لازم ہے. اگر مارکیٹ میں یہ بات عام ہے کہ 20.5 کیرٹ کو وہ 21 کیرٹ بولتے ہیں، تو آپ کے لیے اجازت نہیں ہے کہ گاہک کو آپ کہے کہ 21 کیرٹ کا سونا ہے. اگر آپ نے ایسا کر لیا تو یہ غلط بیانی ہوگی، اور جو زیادہ رقم آپ نے لی ہوگی 20.5 اور 21 کا جو ڈیفرنس ہے، تو وہ رقم بھی آپ کے لیے حلال نہیں ہے، وہ گاہک کو واپس کرنا ضروری ہوگا. اس صورت میں یہ بتانا ضروری ہے گاہک کو کہ یہ 20.5 کیرٹ ہے، یا یہ بتائیں گے آپ کہ اس مارکیٹ میں 20.5 کو 21 کیرٹ کا بولا جاتا ہے. یہ بات آپ اس پہ واضح کریں گے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ گاہک کو کوئی پتہ نہیں ہوتا. اگر آپ جائے تو آپ کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ
مارکیٹ میں یہ ہوتا ہے، لیکن آپ 21 کیرٹ کا سمجھ کر اعلیٰ سونا اور وہ 20.5 کا آپ کو دیا جائے گا تو یہ دھوکہ ہوگا، یہ جائز نہیں ہوگا. صحیح ہے. یہاں ایک جیولری سیکٹر میں ایک بات آئے گی ملاوٹ کی، وہ بات الگ ہے، وہ میں الگ سے عرض کروں گا. لیکن جب سونے کے معیار آپ نے بتانا ہے تو اس میں صحیح معیار بتائیں گے. اگر آپ نے غلط بیان کی تو جو بھی اضافی قیمت آپ نے لی ہے وہ حرام ہے آپ کے لیے، جب تک آپ واضح نہ کریں گاہک پر کہ اس طرح کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک اہم بات ہے. سونا چاندی کے علاوہ باقی جو دھات ہے وہ جتنی بھی قیمتی ہوں، جیسے کہ پلاٹینیم اور دوسری دھاتیں ہیں، تو وہ سونا چاندی کے حکم میں نہیں ہے. مثلاً اس پر بذات خود زکوٰۃ نہیں ہے. اگر وہ آپ کے ذاتی استعمال کے لیے ہے تو اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. سونا چاندی جس بھی مقصد کے لیے ہو تو اس پہ زکوٰۃ ہے. اس طریقے سے ان کا آپس کا جو تبادلہ ہے وہ اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ دونوں جانب سے برابری ہو یا قبضہ ہو، جیسے کہ سونا چاندی میں تو ایسی کوئی چیز ضروری نہیں ہے. وہاں ایک چیز پر قبضہ، جیسے کہ عام معاملات میں یہ اصول ہے کہ جب میں آپ سے کوئی بھی چیز لیتا ہوں تو ایک جانب کا قبضہ ضروری ہے، تو یہاں بھی وہی اصول ہے کہ ایک جانب کا قبضہ کافی ہے اور ضروری ہے، جانبین کا ضروری نہیں ہے. اور جیسے کہ عام چیزوں کی ادار خرید و فروخت ہوتی ہے، ادار کی وجہ سے ریٹ آپ بڑھا سکتے ہیں، تو سونا چاندی میں تو اس کی اجازت نہیں تھی، لیکن باقی جو دھاتیں ہیں تو اس میں اس کی اجازت ہے کہ ادار کی قیمت زیادہ رکھی جائے. البتہ وہ بات یہاں بھی ضروری ہوگی کہ تاخیر کی صورت میں جرمانہ نہ ہو، ادار کی مدت معلوم ہو، ساری چیزیں متعین ہوں. تو یہ چند اہم اصولی باتیں ہیں، اگر اس کو ہم ملحوظ رکھیں گے تو بہت سارے مسائل جو ہے انشاءاللہ خود بخود حل ہو جائیں گے.